ملک میں تو ہمیں آزادی دی گئی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے خواہش کے مطابق ہم جس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی یہ شوشہ اٹھاتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے گا کہ سب کو پرسنل لا میں بھی ایک ہی قانون کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا تو یہ سب سے بڑھ کر ہماری شریعت پر ڈاکہ ہے اور اس سے بڑھ کر ہماری آزادی پر بھی ڈاکہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان اسلامی قانون پر عمل کرنے پر اتنا اصرار کیوں کرتا ہے؟ مسلمانوں کو اتنا اصرار کیوں ہے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ انسانیت، پوری انسانیت، صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے اصرار کیوں نہیں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، دنیا کا پورا نظام اللہ کے حکم کے تحت چلتا ہے۔ ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کی نعمت کی وجہ سے زندہ ہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہر وقت ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحت اللہ نے دی، راحت اللہ نے دی، دنیا کے جو بھی وسائل ہمیں ملتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا راحت اور آسائش کی چیزیں ہوں، دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے۔ جب ہم اللہ کے پیدا کردہ ہیں، ساری چیزیں اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ زمین پر ہم زندہ رہتے ہیں، تو پھر اللہ کے قانون سے زیادہ کس کا قانون ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا ہم پر حق کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ ایک عقل مند انسان اپنی عقل سے سوچے تو اس کی عقل اس کو خود یہ حکم دے گی کہ وہ اللہ کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے اپنے آپ کو تابع نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اللہ کی بات کو ماننا۔ اس کے سامنے ہماری عقل کچھ نہیں، اس کے سامنے ہماری رائے کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا ہے تو ہمیں ماننا ہے، صرف ماننا اور قبول کرنا نہیں، اس کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے احکام کو قبول کرنا ہے، اس کے احکام کو پورا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بتایا۔ خود اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا کہ آئے انسان اس پہ عائش کرے، کھائے پیے چلا جائے، اس کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آدمی چھوٹا سا آفس کھولتا ہے، چھوٹی سی دکان کھولتا ہے تو بیکار نہیں کھولتا، اس کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اس کا نظام ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اتنے وسائل دیے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کریں گے؟ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کر کے انسان کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا کہ اپنی منمانی اب زندگی گزاریے، اپنی مرضی کے مطابق چلیے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، ہر دور میں کتابیں نازل فرمائے۔ کیوں نازل فرمائے؟ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا کہ انسانیت کو اللہ کی طرف وہ متوجہ کرے۔ انسانیت جو خدا کا اور اللہ کا درس اور اس کا سکھایا ہوا سبق بھول چکی ہے، اس انسانیت کو اللہ کی طرف موڑ دے، اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے۔ اسی لیے ہر قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا، ہر قوم کی مزاج
اور اس کی صلاحیت کے مطابق اللہ نے شریعت دی. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے شریعت بھیجی، ہم نے طرز زندگی بھیجا. شریعت کا مطلب یہ ہے دین کا وہ مجموعہ جس پر لوگ عمل کر سکے. منہاج کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. ہر قوم کے لیے اللہ نے الگ الگ بھیجا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے دین کے معاملے میں ایک شریعت پر آپ کو قائم رکھا، یعنی آپ کے لیے ایک خاص شریعت ہم نے دی. فاتبعها، آپ اس شریعت کو مانیے، اس شریعت کو قبول کیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کو بھی حکم ہے، اور ان کے ساتھ انسانیت کو حکم ہے پوری. تو اللہ کی شریعت انسانیت کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے مفید ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا، انسان کی فطرت کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا کے وسائل اللہ نے دیے. تو اللہ سے بڑھ کر انسان کی ضرورتوں کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر دنیا کے مقاصد کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کی جو شریعت ہوگی، اس کا جو قانون ہوگا، وہ جو زندگی گزارنے کے لیے طریقہ اور سسٹم ہمارے لیے دے گا، اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے؟ خود اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے انسان کی کیا ضرورت ہے، انسان کن چیزوں کا محتاج ہے، انسان کی شریعت کیسے ہونی چاہیے، انسانی معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اسی لیے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی شریعت کے علاوہ دوسرے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب انسان کے جذبات اور خواہشات کا مجموعہ ہے. احوا کہا وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَهُمْ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، ان کی خواہشات پر مت چلیے. یعنی شریعت کے علاوہ دوسرے جتنے بھی قوانین ہیں وہ انسانی خواہشات کا مجموعہ ہے، انسان کی تیار کردہ ہے. اور انسان ہر ایک کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر انسان اپنے علاقے کی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، ہر انسان اپنی فکر سے متاثر ہوتا ہے، اپنے حالات سے متاثر ہوتا ہے. انسان اپنی ضرورت کو بھی پورے طور پر سمجھ نہیں سکتا. کیا اس کا قانون پوری دنیا کے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے دیکھیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے وہ مفید ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے حالات، قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی حالات ہیں اس سے اللہ نے واقف ہے، اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اسی لیے قیامت تک کے جتنے حالات آ سکتے ہیں ان سب کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں کیا ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تبدیلی تو ان قوانین میں کی جاتی ہے، ان دستوروں میں کی جاتی ہے جو انسان کا تیار کردہ ہے. مختلف لوگ مل کر بیٹھیں گے، مختلف سوچیں ہوں گی، تو کس بات پر وہ متفق ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کے قانون کے مقابلے میں دوسرے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو احوا کہا، خواہشات کا مجموعہ کہا، مختلف فکروں کا مجموعہ کہا، مختلف جذبات کا مجموعہ کہا. یہ انسان کے لیے راحت کا اور انسان کے لیے خوشی اور اطمینان والی زندگی کا ذریعہ نہیں بن سکتے. اسی لیے بار بار اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کیجیے، اور شریعت کے علاوہ، خدا کے حکم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے انکار کرنے کے لیے کہا. اس کو طاغوت کہا. جو احکام شریعت کے احکام کے مقابلے میں ہے کہ وہ طاغوت، جو احکام بنانے والے، قانون بنانے والے اللہ کے مقابلے میں ہے کہ وہ طاغوت. کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. کہا جو پہلے کہا جو طاغوت کا انکار کرے
یعنی غیر اللہ کا انکار کرے اور شریعت کے علاوہ باقی قوانین کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے گویا کہ مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط سہارے کو پکڑ لیا۔ دوسری جگہ کہا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به۔ کیا آپ ان لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور طاغوت کے پاس اپنے فیصلوں کو لے جانا چاہتے ہیں، یعنی فیصلہ کروانے کے لیے غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کی شریعت کے علاوہ دوسروں کا سہارا دیتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے ان یکفروا بھی، اس کا انکار کریں، اس سے دور رہیں، یہ ان کو حکم دیا گیا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا قانون چھوڑ کر دوسرے قانون کا سہارا لیں گے تو یہ شریعت سے انکار کے مترادف ہوگا۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ کا قانون، اللہ کا دستور یہ سب سے بڑا ہے۔ خاص طور پر پرسنل لا جسے ہم کہتے ہیں، آپسی جو مسلمانوں کے آپسی قوانین ہیں، نکاح، طلاق، خلا، وراثت اور اسی طرح کے جو مسائل جو مسلمانوں کے آپس میں ہونے والے ہیں، اس میں تو مسلمانوں کو ہر حال میں قانون شریعت ہی کا پابند رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی عذر نہیں۔ دوسرے جو قوانین ہیں، فوجداری قانون ہے، کرمنل لا ہے، اب اس کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی حکومت نہیں ہے تو عوام کے ہاتھ میں اس کے نفاذ کا اللہ نے اختیار نہیں دیا، اس لیے کہ عوام اس کو غلط طریقے پر استعمال کر سکتی ہے، اس لیے اس کے سلسلے میں اتنی تاکید نہیں کی جاتی ہے، لیکن پرسنل لا کے اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی ہمارے لیے مجبوری نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس ملک میں تو ہمیں آزادی دی گئی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے خواہش کے مطابق ہم جس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی یہ شوشہ اٹھاتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے گا کہ سب کو پرسنل لا میں بھی ایک ہی قانون کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا تو یہ سب سے بڑھ کر ہماری شریعت پر ڈاکہ ہے اور اس سے بڑھ کر ہماری آزادی پر بھی ڈاکہ ہے۔ جو آزادی اب ہم کو عمل کرنا ہو تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہاں ہم آزاد رہیں، کیا کھانا ہے ہمیں پوچھنا پڑے گا، کیسے شادی بیاہ کرنی ہے ہمیں پوچھنا پڑے گا، کیسے مال تقسیم کرنا ہے ہمیں پوچھنا پڑے گا، ان کے تابع ہونا پڑے گا، تو یہ پھر ملک میں آزادی کہاں رہی؟ تو آزادی کے بھی خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ انسانی آزادی، حریت جو انسان کی ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور پھر اس ملک کا جو قانون ہے اس میں ہر مذہب والوں کے لیے جو اختیار دیا گیا اس کے بھی خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے تو شریعت اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی کی خلاف ورزی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں حکومت نہ دبوچ لے، کہیں طاقت نہ دبوچ لے، لیکن اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب ہم پر آئے اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کا ہمیں خوف نہیں ہے، قیامت میں اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا وہاں پکڑ ہوگی اس کا خوف نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہا کہ اللہ کے مقابلے میں دوسری طاقت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہم دوسروں پر بھروسہ کر کے، دوسری طاقتوں پر بھروسہ کر کے یا دوسروں سے ڈر کر ہم ان کے قانون کے دباؤ میں آ کر ان کی بات کو مان لیں گے، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ بھی کہا کہ ایمان والوں کے علاوہ دوسرے جو ظالم کا مطلب ایمان والوں کے بغیر جو ہے، ایمان کے بغیر جو غیر مسلم ہیں وہ ہیں کفار، مشرک، کہا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں،
ہمیں ان پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں فلاں پارٹی ہمارا ساتھ دے گی، فلاں ہمارا ساتھ دے گی، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، یہ سب سیاست کے لیے کھیلتے ہیں۔ اپنے مسائل میں سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کسی پر بھروسہ کر کے ہمیں اللہ کی طاقت کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اس سے لو لگانا ہے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے تو شریعت پر، اگر شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت نہ ہو تو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ پھر زندہ رہ کر فائدہ کیا ہے؟ ہمیں تو حیات اور موت کی لڑائی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ اپنی شریعت پیاری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنے کی اگر ضرورت پیش آئے، پیش کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کے خلاف ہماری اگر زندگی اپنے اختیار کے باوجود ذرا برابر گزرے گی تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس وقت جو مسائل آئے ہیں، الگ بات ہے کہ وہ اس کو نافذ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں یہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے اعتبار سے بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنی عورتوں کو ان مسائل سے واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں جو اصلی تعلیم حاصل کرتی ہیں، بیچارے ان کو پرسنل اللہ سے واقفیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں تو وہ مسائل نہیں ہے، دوسرے علاقوں کا جائزہ لیجئے، خود مسلمان اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ حکومت جو نعرہ لگا رہی ہے اس کے سپورٹ میں خود مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم نہیں ہے شریعت کیا ہے، شریعت کی عظمت کیا ہے، دنیا کا مقصد کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، ایمان والوں کی منزل کون سی ہے۔ ان ساری چیزوں سے انہیں واقفیت نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں، عوام میں، اپنے علاقے میں، آس پاس کے علاقے میں بھرپور اس کے سلسلے میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اس بہانے کم از کم ہمیں اپنی شریعت سے واقف ہونے اور دوسروں کو کرانے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم غفلت برتیں گے پھر کل کیا ہو جائے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ عطا فرمائے، اپنی شریعت کے لیے جینے اور اس پر مرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔